جمع ہو جاتے، لیکن اللہ اللہ جب بات نبی کی بات آتی ہے تب اللہ اکبر خیال آتا ہے۔ میری مائیں بہنوں، اللہ اللہ 4 دن کی رونق زندگی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی رسول نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے آقا، اے میرے آقا علیہ السلام، میں بہت پریشان حال ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کر لو۔ اللہ اللہ، نکاح کر لیتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کا اللہ اکبر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا نکاح مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ تب تک وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جملہ ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ آج جانتے ہو جوانی کی تحدیث پہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو اللہ اللہ، آپ جب علماء سے رابطہ قائم کریں گے، نکاح جس نکاح کے اندر آج جسے پوری دنیا جانتے ہو رت جگہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی اور مناتی ہے، اللہ اللہ یہ رات بابرکت والی رات ہے، لیکن اس رات کو ہم نے اللہ اللہ خرافات میں اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا ہے جیسے بزم رسول کو ختم کیا جاتا ہے۔ بزم رسول کے بعد لوگ عورتوں کا حال جانتے ہو اپنے رسم و رواج کے اندر آ جاتی ہے۔ میری مائیں بہنوں، اللہ اللہ، جس آپ فاطمہ، حضرت فاطمہ کا بھی قاری صاحب اپنے اشعار کے اندر ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ وہی فاطمہ کو اللہ اکبر جانتے، وہی حضرت خاتون جنت خاتون فاطمہ، اللہ اکبر، ان کی شادی کس قدر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، لیکن جملہ سنو مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جس نے اعراض کیا، جس نے انکار کیا، جانتے ہو آج وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج جانتے ہو باتوں بات میں یہ جانتے ہو آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، باتوں بات میں کہتے ہیں کہ فلاں آپ کب شادی کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو آج جانتے ہو تھوڑی سی تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، دنیا کی تعلیم سے، اللہ اللہ، جانتے ہو دنیا کی تعلیم کو حاصل کر لیتے تو جانتے ہو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے، ابھی تو شادی نہیں کریں گے، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہی بندہ مومن ہے، اللہ اللہ، اس کے لیے کمانا مشکل تھا، لیکن اللہ اکبر جب سے یہ نکاح کر لیا ہے، اس کے نکاح کے بعد کاروبار میں اتنی برکتیں ہو گئی ہیں، اس کے کمائیوں میں اتنی برکتیں ہو گئی ہے، اسے خود نہیں سمجھ میں آتا اتنی برکتیں کہاں سے آتی ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ، لیکن میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی بندہ مومن تھا، اس کے لیے 100 روپیہ کمانا مشکل تھا، آج جانتے ہو اللہ اکبر پورے گھر کو، اللہ اللہ، ایک دور ایسا بھی دور تھا یہ خود کو سنبھال نہیں سکتا تھا، لیکن آج جانتے ہو خود کو بھی سنبھال رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی سنبھال رہا ہے، اپنے بچے کو بھی سنبھال رہا ہے، اللہ اللہ، کتنی برکت نکاح کے اندر ہے، لیکن آج ہم لوگ جانتے ہو نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، جانتے ہو نکاح کو اللہ اللہ آج ہم لوگوں نے کہاں لے جا کر کے اللہ اکبر کس پلیٹ فارم کے اندر رکھ دیا ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ، کہ نکاح کی برکتیں اتنی برکتیں ہیں، ایک دور تھا کہ خود کما نہیں سکتا تھا، ایک دور تھا جانتے ہو اللہ اللہ اس کے کاروبار میں جانتے ہو خود ہی اللہ اللہ تباہ و برباد تھا، لیکن آج ایک ایسا دور آیا ہے خود بھی سنبھل رہا ہے، اپنے بیوی کو بھی سنبھال رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی کفالت کر رہا ہے میرے عزیز، اللہ اکبر، یہ نکاح کی برکتیں ہے، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور آگے چلو، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ، خاتون قیامت کو کون نہیں جانتا، حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ اللہ، انہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، خاتون قیامت بھی ان کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ تشریف لاتے تھے، وہ بڑے بڑے دانش و عقل مند اور بڑے بڑے بادشاہ نبی کی بارگاہ میں رشتے کے لیے آتے تھے، کس کے رشتے کے لیے؟ حضرت فاطمہ کے لیے، اور کہتے تھے اے اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا، میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فلاں کے ساتھ کر
کر دیجئے۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں رشتے کے لیے آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے جانثار صحابہ سنو سنو، رب کے جانب سے جب حکم ہوگا تو خاتون قیامت کا نکاح کیا جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے رب کی جانب سے جب حکم ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عثمان غنی، جب زکوٰۃ کا حکم آتا تھا، جب نبی کی محبت میں بات آتی تھی تو جانتے ہو یہی عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں پورے گھر کو قربان کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ، یہی عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ اکبر، اس قدر اللہ تعالیٰ نے دولتوں سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر، نبی کون یہ نہیں چاہتا ہے؟ آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے میری بیٹی کا جانتے ہو رشتہ ایک بڑے گھرانے کے اندر ہو جائے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں میری بیٹی سے سب سے زیادہ آرام کے اندر رہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون قیامت کا اگر نکاح کسی بادشاہ کے ہاں کر دوں گا تو میرے امت کا حال کیا ہوگا؟ میرے امت اللہ اکبر، غریب کی بیٹیاں جس دن اپنے اللہ اپنے تحلیز کو چھوڑ کر کے اپنے شوہروں کے تحلیز پہ جائیں گے تو اللہ میرے امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ امام الانبیاء کا خیال ہے۔ امام الانبیاء اپنے امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے صحابہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر پھر چراغاں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ اللہ، حضرت صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھے، حضرت عمر فاروق بائیں طرف بیٹھے، کہنے لگے اے علی، شاید اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ تشریف لے کے جائے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں چراغاں سے نکل کر کے اللہ اونٹ کو جہاں چرایا جاتا تھا، چراغاں سے اونٹ اللہ اکبر وہاں سے نکلے، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام و کلام ہوتا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے اے علی آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی مسکرانے لگے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ آج علی کا آنا یہ ہے، اے میرے آقا حضرت علی کا آنا یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سلام و کلام کے لیے اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے علی آج اس مقصد سے آپ کا آنا نہیں ہے، اے علی آج آپ کی آنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اللہ غیب کی باتیں بتانے والے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء اللہ اکبر فرماتے ہیں اے علی آج آنے کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے علی میری بیٹی فاطمہ کے لیے ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اتنا کہنا تھا، حضرت علی اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ اللہ میرے آقا فرماتے علی جانتے ہو میں اپنی بیٹی فاطمہ لخت جگر اور خاتون قیامت خاتون جنت کا نکاح اس وقت کروں گا جب رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، خالق کائنات کی بارگاہ سے جب حکم ہوگا۔ اللہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسنوی کے اندر مدینہ منورہ کی وہ جامع مسجد مسنوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ نفل کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو خوشخبری کی علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی حضرت خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ کا نکاح جنت الفردوس کے اندر حضرت خدیجہ کے محل کے اندر کر دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پہ میرے محبوب سے کہہ دو آپ روئے زمین پہ حضرت علی کا نکاح اور حضرت فاطمہ کے ساتھ کر دے۔ اللہ ایک
ایک ایسے صحابی رسول جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، ایک ایسے صحابی رسول جن کے پاس دینے کے لیے مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، غریبی کس کو کہا جاتا ہے میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، تاریخ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ علماء سے رابطہ قائم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا غریبی کیا ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اللہ اللہ، نبیوں کی نبی کی بیٹی ہے، آج ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے، جن کے پاس اللہ اکبر مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ آج جانتے ہو نکاح ہم لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، غریب کی بچیوں کی جوانی اللہ اللہ گھروں کے اندر گٹ گٹ کر کے اللہ اکبر تباہ ہو برباد ہو رہی ہے۔ آج جانتے ہو آج ہمارے قوم کی بچیوں کا حال کیا ہے، آج جانتے ہو کفار اور مشرکین کے حوالے کیوں ہو جاتی ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین جب تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی بیٹی کا نکاح، خالق کائنات نے آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت خدیجہ کے محل کے اندر کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح روئے زمین پہ کر دیں۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت مسنویوں سے مسکراتے ہوئے نکلے۔ اللہ اللہ، راستے میں حضرت بلال مل گئے۔ کون بلال؟ وہی بلال اللہ اکبر جو کفار اور مشرکین عمر اور شیبہ اور ربا امیہ بن خلف حضرت بلال کے سینے پہ چڑھ کر کے مارتے تھے۔ بلال سے کہتے تھے تم اللہ کو ایک نہ مانو، رسول اللہ کو ایک نہ مانو، لیکن بلال کہتے تھے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، بلال کو لوگ کالی کوٹری کے اندر قید کر لیا کرتے تھے، پورے جانتے 24 گھنٹے تک سوکھی روٹیاں اور کھولا کر کے پانیاں دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال اللہ اکبر صبر کرتے تھے، بلال کے سینے پہ چڑھ جاتے تھے، بلال صبر کرتے تھے، بلال کو مارتے تھے شیبہ و ربا امیہ بن خلف۔ بلال کہتے تھے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ اللہ۔ بلال راستے میں جب ملے نا تو بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنو، جنت الفردوس کے اندر کر دیا ہے، آپ روئے زمین پہ کر دے۔ اللہ اللہ، مسکرانے کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایک جملہ سنو میرے عزیزو۔ آج جانتے ہو زور و زبردستی بچیوں پہ آج زور و زبردستی کی جاتی ہے، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا جملہ سنو۔ میرے آقا علیہ السلام جب یہ جملہ سنے تھے جبریل امین سے، میرے آقا اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے عرض کرتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سنو، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی کے ساتھ تمہاری کیا منشا ہے؟ اللہ اکبر، جب بلال حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ نے جب اس جملے کو سنا، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اللہ اللہ، لیکن شریعت اسلام کا ایک بات جملہ سن لو، جب بچیاں رونے لگے اور جب بچیاں اللہ اللہ، جب بچیوں کے آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے تو اس جملے کو سننا، اللہ